السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میرا جو موضوع ہے وہ شوگر کی وجہ سے جو ہمارے ایسے حضرات ہیں جن کو پیشاب کی کثرت ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ ان کو کمزوری بھی ہو جاتی ہے، اور پھر پیشاب کے زیادہ آنے کی وجہ سے ان کے گردے وغیرہ جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو ٹانگوں کے اندر درد ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یاد جو ہے ان کی یاد وغیرہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے چڑچڑا پن وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے جسم کے اندر۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ شوگر کی وجہ سے جو پیشاب کی کثرت ہوتی ہے اور پیشاب زیادہ آتا ہے، انشاءاللہ یہ جو دیسی نسخہ آپ استعمال فرمائیں گے اور کریں گے، اس کے استعمال کرنے سے پیشاب کی کثرت جو ہے وہ دور ہو جائے گی، انشاءاللہ پیشاب جو ہے وہ نارمل آئے گا۔ تو کرنا کچھ آپ نے یوں ہے کہ اس کے اندر آپ نے کالے جو تیل ہوتے ہیں وہ لینے ہیں، تقریباً آدھا پاؤ۔ ان کو لے کر آپ اچھی طرح صاف کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے چنے بریاں لینے ہیں، بنے ہوئے جو چنے وغیرہ ہوتے ہیں جس کو آپ کھیلاں بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے لینی ہے۔ تو ان کو بھی، ان کا اوپر کا جو چھلکا ہے وہ آپ نے اتار لینا ہے، جو چنے ہوتے ہیں صرف کھیلے لینی ہیں آپ نے، اور بریاں لینی ہیں اور بنے ہوئے لینے ہیں۔ اس کی بھی جو اس کا وزن ہے تو مقدار ہے وہ تقریباً آدھا پاؤ آپ نے لینی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ناریل لینا ہے، یعنی کہ جس کو کھوپا گری وغیرہ بولتے ہیں، تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے بالکل فریش لینی چاہیے، تازہ ہو، اچھی والی ہو۔ تو اس کی بھی جو مقدار ہے وہ آدھا پاؤ لینی ہے۔ اور چوتھے اور آخری جو نمبر پر آپ نے چیز لینی ہے وہ مغز بادام ہے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بادام جو ہے وہ خود لینے ہیں، اچھے والے بادام لے کر، تو ان کو توڑ کر آپ نے جو بادام کے مغز ہوتے ہیں وہ تقریباً آدھا پاؤ لینے ہیں، تو وہ اس نسخے کے اندر آپ نے استعمال کروانے ہیں۔ تو یہ تقریباً آپ کی 4 چیزیں جو ہیں وہ ہم وزن ہو جائیں گی۔ تو ان کو آپ نے اچھی طرح صاف کرنا ہے، اور صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو کوٹ کر تو ان کی پھکی نما بنا لینی ہے۔ تو یہ کسی بیام کے اندر آپ نے بھر کر رکھ لینا ہے، اور صبح و شام 1 ٹی اسپون جو ہے، ایسے مریض جو شوگر کی وجہ سے جن کے گردے کمزور ہو گئے ہیں، یا جن کے اعصاب کمزور ہیں، یا جن کو چڑچڑا پن ہے، یا جن کو خاص کر کے پیشاب کی کثرت ہے، اور کسی میڈیسن سے ان کا پیشاب کی جو کثرت ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہی، اور پیشاب کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا، تو الحمدللہ یہ غذا کی غذا ہے اور دعا کی دعا ہے۔ انشاءاللہ جو دوست احباب اس نسخہ کو کھائیں گے اور آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعائے خیر سے یاد فرمائیں گے۔ یہ ایک بالکل گھریلو نسخہ ہے، اور یہ علاج بالغذا کی طرح یہ ایک نسخہ ہے، اور اس سے کسی قسم کی کوئی جو سائیڈ افیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اور کم خرچ بالا نشین والی بات ہے کہ بالکل آسانی سے ملنے والی چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں آپ کھا کر انشاءاللہ آپ کو مسرت بھی ہوگی اور آپ کو خوشی بھی ہوگی، کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اکثر میں نے بوڑھے حضرات دیکھے ہیں، اور جب وہ اس اولڈ ہو جاتے ہیں، اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ گری بادام وغیرہ جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور ان کی جو یہ مرض ہے، پیشاب جو ہے کثرت سے آتا ہے، اکثر بوڑھے جو دوست ہمارے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ بچوں والا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کا مزاج جو ہے وہ اعصابی عضلاتی یا عضلاتی اعصابی ہو جاتا ہے، اور اس کی بنا پر ان کو پھر پیشاب ویسے بھی تنگ کرتا ہے۔ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو پیشاب کی کثرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نسخہ جو ہے ہمارے بزرگ استعمال کریں گے، وہ اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ مجھے یاد رکھیں گے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔